متعمدا یفضی الی الکفر. حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کفر تک پہنچ گیا. یہ نماز چھوڑنا یہ عمل اس کو کفر تک لے کے چلا گیا ہے. جس نے نماز چھوڑی اس کو یہ عمل کفر تک لے کر جا رہا ہے. اس نے نماز چھوڑ دی ہے, پتہ چلا کہ یہ اسلام سے نکل رہا ہے. اس لیے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. زور سے کہیں سبحان اللہ. اور تیسری مثال میرے آقا نے کیا فرمایا؟ مثل الذی یذکر ربہ. زور سے سبحان اللہ, اور زور سے. میرے آقا نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ, جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اس کی مثال. اور مثل الذی لا یذکر ربہ, اور وہ جس نے اپنے رب کا ذکر نہ کیا اس کی مثال. مثل الحی والمیت. میرے آقا نے فرمایا جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. جو ذکر کرتا ہے وہ زور سے, جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. میرے آقا نے نذیرہ کیسا ڈرایا, لوگوں اگر ذکر چھوڑ دو گے, آج کوئی بندہ مر جائے اس بندے پہ ہم سب افسوس کرتے ہیں. اگر ہم ذکر نہیں کرتے تو اپنے اوپر افسوس کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا دل مر گیا؟ اس چیز پہ افسوس کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آج ہمیں حضور پہ یقین نہیں رہا. حضور کی احادیث جو ہیں, حضور کے فرامین جو ہیں, ان پہ یقین اگر ہو تو پھر ہم رات کو اٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے ذکر کریں گے, رات کو اٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کریں گے. ہم نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا, ایک نیا کام شروع کر دیا ہے کہ ہم جو وقت ذکر کا نہیں ہوتا اس وقت ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو وقت رب نے, دیکھیں نماز تہجد اللہ نے رات کو کیوں رکھی ہے, دن کو کیوں نہیں رکھی؟ دیکھیں فرض نمازیں دن کو ہے, فرض کا مقام زیادہ ہے یا تہجد کا؟ فرض کا. کس کا؟ فرض کا مقام زیادہ ہے, وہ تو فرض ہے, لیکن ان کو رب نے دن میں رکھا ہے. جو رات میں رکھی ہے وہ بھی ایک پہلے وقت میں, ایک بالکل آخر میں. رات کی تنہائیوں میں تو فرض نماز نہیں رکھی, وہ تو نماز تہجد رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رات کو اٹھ کر بندہ اور رب ان دونوں کے درمیان جو محبت کی لائن ہوتی ہے اس میں کوئی دوسرا خلل نہ ڈالے. وہ تہجد پڑھے تب, وہ قرآن پڑھے تب, وہ ذکر کرے تب. اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ جب مجھے یاد کرے گا میں اللہ اس کو اپنی خود نگاہوں سے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے اپنے اللہ کو یاد کرو. اللہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ, جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے, اپنے رب کا ذکر کرتا ہے, اس کی مثال مثل الحی زندے جیسی ہے. اور زندہ بھی ایک وہ زندہ جس کو میں اور آپ زندہ کہتے ہیں, ایک وہ زندہ ہے جس کو خود میرے آقا زندہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا اللہ کو یاد کرو زندہ بن جاؤ گے. میرے نبی نذیرہ ڈرانے والے, آپ نے فرمایا ذکر چھوڑو گے تو تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. حضور سے پوچھا اللہ کے محبوب مردہ دل کی نشانیاں کیا ہیں؟ مردہ دل, جس کا دل مردہ ہو جائے کیسے پتا چلے گا اس کا دل مر گیا ہے؟ دل کا کیسے پتا چلے گا؟ مفہوم ہے. میرے آقا نے فرمایا جب اللہ کے سامنے تمہیں رونا نہ آئے, تمہارے آنسو خشک ہو جائے, تمہیں رونا نہ آئے, تو سمجھو کہ تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے. میت کو دیکھ کر, جنازوں کو دیکھ کر تمہارے دل پہ اثرات نہ پڑے, سمجھ جاؤ تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں. پوچھا اللہ کے محبوب اور کس چیز کے ساتھ دل مردہ ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے, زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ کے محبوب دل نرم کس سے ہوتا ہے؟ فرمایا زیادہ رونے کی کوشش کیا کرو, رب دل کو نرم کر دے. سبحان اللہ.
اس لیے فرمایا بشیرا، میرے نبی بشیر ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، میرے نبی نذیر ہیں، ڈراتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بشیرم و نذیرا، میرے محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ دونوں کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ بشیر اور نذیر دونوں کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ آپ تبلیغ فرمائیں۔ سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائیں، کبھی خوشخبری کی صورت میں اور کبھی نذیر ڈرانے کی صورت میں اللہ کا دین امت تک پہنچائیں۔ میرے آقا امت کے غم میں رویا کرتے تھے، دین امت تک پہنچاتے، کچھ سنتے اور کچھ بدبخت یہود و نصارہ و مشرکین یہ نہیں سنتے تھے۔ میرے آقا کے دل میں غم ہوتا، میرے آقا کے دل کے اندر رنج ہوتا، یہ لوگ کیوں نہیں میری بات سنتے، یہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے جبرائیل کو بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ، اے ہر باری آنکھاں پہنے زور نہ لاکو سبحان اللہ۔ ضرور ٹھنڈے لیکن وہ پردے تو باہر، اندر سے گرم ہو گئے، ذرا زور نہ لاکو سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل میرے نبی سے جا کر کہہ دے میرے محبوب امت کا غم، امت کا درد آپ کے دل کے اندر ضرور ہے، لیکن ان جہنمیوں کے بارے میں یہ جو آپ کی بات نہیں سنتے، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، ان کے بارے میں اتنا غم نہ کیجئے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، میرے محبوب جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں، بلکہ ایسے جہنمیوں سے اللہ خود سوال فرمائیں گے۔ توجہ، اللہ ایسے جہنمیوں سے خود سوال کریں گے۔ اب سوال بھی دیکھیں، قرآن کی آیت ہے، اور ان جہنمیوں کا جواب بھی دیکھیں۔ پھر اپنے گریبان میں بھی اور آپ بھی ذرا جاگیں کہ ہی ہم تو وہ کام نہیں کر رہے، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اے میرے جبرائیل جا، دوڑ کے جا، میرے نبی سے کہہ دے جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ جہنمیوں سے خود اللہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں کس چیز نے تمہیں جہنم میں گرایا؟ سقر جہنم کو کہتے ہیں، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈلوایا؟ کون سا عمل تم نے کیا کہ تم جہنم میں آ گئے؟ اب جہنمیوں کا ذرا جواب سنیں، جہنمیوں کا جواب سنیں۔ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کیا جواب دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم تو ایسا کام نہیں کر رہے؟ اللہ ہم سے اگر پوچھ لیں جہنم میں کیوں آئے ہو، کیسے جہنم میں آئے ہو، تو اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارا جواب بھی یہی ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، مجھے اللہ غفور رحیم میں معاف کر دے گا، کہتے ہیں نا، پھر اس قرآن کی اس آیت کا کیا مقصد ہے؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ آگے سے جواب دیتے ہیں لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا کام کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پتہ چلا نماز چھوڑی تو سیدھے جہنم میں، نماز چھوڑی تو سیدھے جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کل نماز پڑھنی ایمان والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، میری بات سمجھ گئے؟ ایمان والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، جن کا ایمان کمزور ہے ان کے لیے ٹھنڈ میں نماز پڑھنی مشکل ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اپنے ایمان کو ذرا طاقت دیں، اپنے ایمان کو جگائیں اور خود یہ سوچا کریں ہمارا کیا منہ تھا کہ اللہ نے ہمیں اتنے بڑے نبی کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے کتنا احسان فرمایا، ہم اس احسان کا بدلہ
اس احسان کا شکریہ اتنا بھی ادا نہیں کر سکتے کہ ہم نمازی بن جائیں؟ اس لیے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب سے جا کر کہہ دے آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ ان سے خود پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر،